اگلا باب ہے باب نمبر 13. اس میں نیکی کے بہت سے راستوں اور بہت سے طریقوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انسان کس کس طرح نیکی کر سکتا ہے، یا نیکی کے کون کون سے ذرائع انسان کے لیے ہر دم میسر ہوتے ہیں اور ان سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. قال اللہ تعالی وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی تم نیکی کا کام کرو گے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. یعنی پہلی بات یہ کہ انسان جب بھی کوئی نیکی کا کام کرنے لگے، خواہ کوئی اسے دیکھنے والا ہو یا نہ دیکھنے والا، خواہ اس پر دنیا میں اس کو کوئی اجر ملنے والا ہو یا نہ ملنے والا ہو، خواہ اس کا دنیا میں اسے کوئی فائدہ نظر آتا ہو یا نہ ہو، اس کے اوپر فرض کیا ہے، اس کے اوپر لازم کیا ہے. اس کے اوپر لازم یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں یہ اطمینان رکھے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، میرے اس کام کو میرا رب جانتا ہے، اور جتنی جزا دینے پر وہ قادر ہے اتنی جزا کوئی اور دے نہیں سکتا. یہ چیز انسان کے اندر ثابت قدمی پیدا کرتی ہے، انسان کے اندر ایک یقین کی کیفیت پیدا کرتی ہے، اور پھر انسان ایسا عمل اختیار نہیں کرتا کہ کبھی کام کرے اور کبھی چھوڑ دے. ایک اور آیت میں آتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو شخص ذرے کے برابر بھی بھلائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، اس کو پا لے گا. اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے من عمل صالحا فلنفسہ، کہ جس نے بھی کوئی نیک کام کیے اس نے اپنی ہی ذات کے لیے کیے، اپنے ہی فائدے کے لیے کیے، کسی اور کو اس کی جزا نہیں دی جائے گی، اسی کو دی جائے گی جس نے وہ کام کیا. اسی باب میں بہت سی احادیث ہیں اور جو بہت فائدے کی ہیں، اگر اس میں سے ہمیں کچھ باتیں بھی یاد رہ جائیں تو بہت ہی بہترین ہیں. پہلی حدیث ہے حضرت ابو ذر سے رضی اللہ تعالی عنہ، روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے اعمال زیادہ فضیلت والے ہیں؟ فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا. میں نے عرض کیا کون سے غلام آزاد کرنے میں افضل ہیں؟ تو فرمایا جو ان کے مالک کے نزدیک زیادہ نفیس ہیں اور زیادہ قیمتی ہیں. میں نے عرض کیا پس اگر میں یہ کام نہ کر سکوں، یعنی میرا اتنا حوصلہ نہ ہو، تو فرمایا کاریگر کی مدد کر یا بے سلیقہ آدمی کو کام بنا دو. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں یہ کام بھی نہ کر سکوں؟ تو فرمایا لوگوں کو اپنے شر سے بچائے رکھ، بے شک تیری طرف سے تیری ذات پر صدقہ ہے. یہاں پر ہم دیکھیں کہ اسلام میں نیکی کا ایک بہت وسیع اور بہت جامع تصور دیا گیا ہے. گویا انسانی زندگی کے وہ عام اعمال جنہیں ہم دنیا کے کام سمجھ کر کرتے ہیں، اگر نیت اچھی ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، اچھے جذبے کے ساتھ ہو، تو وہ بھی نیکی شمار ہوتے ہیں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ترتیب بتائی گئی کہ سب سے بہترین عمل تو اللہ پر ایمان لانا ہے، کیونکہ ایمان ہوگا تو باقی نیکیاں بھی قبول ہوں گی، اور اگر ایمان نہیں تو باقی بھی بیکار ہو جائیں گی. کیونکہ قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے نیک عمل جو ہیں وہ بالکل خاک غبار بن کے اڑ جائیں گے، ان کا کوئی بھی وزن نہیں ہوگا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کے بعد سب سے بہترین کام اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اور جہاد کرنے کا مطلب قتال نہیں ہے، قتال اس کا آخری درجہ ہے. جہاد کا مطلب ہے جد و جہد، کوشش کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ عام ہو، لوگ زیادہ سے زیادہ اس کے دین میں داخل ہوں. بالکل اسی طرح جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی جہاد فرمایا، اور اس جہاد کے ایک حصے کے طور پر قتال بھی فرمایا. ساری زندگی آپ کی جہاد تھی، یعنی آپ کا جہاد صرف جنگیں نہیں تھی بلکہ تمام تر زندگی. جب مکہ میں کوئی جہاد نہیں تھا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کوئی جہاد نہیں کر رہے تھے؟ جہاد کر رہے تھے. جب آپ تلوار سے تو نہیں لڑ رہے تھے، بلکہ آپ بھی تکلیفیں اٹھا رہے تھے اور آپ کے ساتھی بھی طرح طرح کے نقصان برداشت کر رہے تھے، جسمانی اور مالی اور ہر طرح کی مصیبتیں. تو وہ بھی ایک طرح جہاد ہی تھا. اسی طرح ہمارے لیے بھی جہاد جو ہے وہ صرف قتال نہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی انسان دین کی خدمت کا کوئی بھی کام جو کرتا ہے، اس راہ میں جو بھی کوشش کرتا ہے، وہ سب جہاد قرار پاتا ہے. خواہ وہ مال سے ہو، خواہ وہ قلم سے ہو، خواہ وہ زبان سے ہو، خواہ وہ کسی بھی طریقے سے ہو. پھر اسی طرح وہ کہتے ہیں صحابی ابو ذر غفاری، میں نے عرض کیا کون سا غلام آزاد کرنا زیادہ بہترین ہے؟ یعنی یہ تو مجھے معلوم ہے کہ غلام آزاد کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے، لیکن کون سا غلام
آزاد کیا جائے تو زیادہ بڑے درجے کی نیکی ہوگی. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان میں سب سے زیادہ نفیس ہو، سب سے بہترین ہو، جس کا تمہیں بہت زیادہ فائدہ ہو، جو تمہیں بہت پسند ہو. جیسا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ نہ خرچ کرو جو تمہیں پیارا ہو. تو یہاں بھی اسی سے ملتی جلتی بات فرمائی گئی کہ جو تمہیں سب سے زیادہ اچھے لگے اگر تم وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اس کا اجر بھی بہت زیادہ ملے گا. اس پر وہ شخص کہنے لگا اگر میں ایسا نہ کر سکوں. اب آپ دیکھیں صحابہ کرام کے اندر کس طرح فطری معاملات تھے، ان کے کتنی نیچرل گفتگو کیا کرتے تھے کہ وہ انہوں نے نہیں کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بتا دیا اور میں تو ابھی جا کے اپنا سب سے بہترین غلام کرتا ہوں. انہوں نے اپنے دل کی حالت بتا دی کہ اگر میرے اندر اتنی ہمت نہیں اور میں اپنے اندر اتنی طاقت نہیں پاتا کہ میں ایک بہت بہترین چیز خرچ کر سکوں اللہ کی راہ میں، تو پھر میں اور کون سی نیکی کروں. نیکی تو بہرحال میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ نیکی جو میرے بس میں ہو، جو میری ہمت اور میری استطاعت میں ہو. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھیک ہے اگر تم اپنے پاس سے مال نہیں نکال سکتے، اپنی پیاری چیز نہیں نکال سکتے، تو چلو ایسا کرو کہ کسی کاریگر کی مدد کر دو. اب دیکھیں کہ کاریگری میں کس قدر کاریگریاں ہیں، کتنی صنعتیں ہیں. کپڑا سینا بھی کاریگری ہے، مشینیں بنانا بھی کاریگری ہے، لوہار کا کام، درزی کا کام، یہ جتنے بھی پہلے زمانے میں تھیں، اور حدیث صرف پہلے زمانے کے لیے نہیں آج کے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک بڑا کام کر رہا ہے اور تم اس کی ہیلپ کرتے ہو اس کام میں تو یہ بھی تمہاری طرف سے ایک ثواب اور اجر ہے. اور آپ نے ایک اور چیز بھی بتائی کہ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے کہ تم کسی کاریگر کی مدد نہیں کر سکتے تو تم کیا کرو، تم کسی بے ہنر آدمی کو ہنر سکھا دو. کتنی بڑی نیکی ہے. ہمارے ہاں نیکی صرف یہی سمجھا جاتا کہ ہم نماز پڑھ لیں یا ہم تلاوت کر لیں، وہ تو فرائض میں شامل ہے. نماز تلاوت کرنا تو ہماری روح کی اپنی ذات کی غذا ہے، دوسروں کو اس سے کیا فائدہ پہنچے گا اگر میں صبح سے شام تک بیٹھ کے تلاوت کرتی رہوں. لیکن اگر ایک شخص جس کے پاس کوئی کام کاج نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی چیز نہیں، تو اس کو کسی کام پہ لگا دینا، کسی ہنر پہ لگا دینا، کسی چیز پر، کسی راہ پر لگا دینا جو ہے یہ بھی ایک نیکی ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں یہ کام بھی نہ کر سکوں، یعنی اگر مجھے خود ہی نہیں کوئی ہنر آتا. اب آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ صحابہ کرام کے سوالات ایسے ہوتے تھے کہ جس سے اور لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم کثرت سوال سے بچو، یعنی اہل ایمان کو یہ بتایا گیا کہ تم اس طرح مت کرو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے ان سے کیا اور بہت زیادہ سوال کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ سوال کرنے کو ناپسند قرار دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے حق میں وہ شخص بہت بڑا مجرم ہے جس کے سوال کی وجہ سے کوئی حلال چیز ان پہ حرام کر دی جائے. تو ناپسندیدہ کیا گیا ایسے سوالوں کو جس سے دین زیادہ مشکل بن جائے. اس پر صحابہ کرام جو تھے وہ انہیں ایک ہی اشارہ کافی ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تو ہمیں بھی پسند نہیں. محبت تھی نا، ہم تو صرف دعوے کرتے ہیں محبت کے. خیر اس پر آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہمارا یہ دل چاہتا تھا کہ کوئی ایسا بدو، کوئی دیہاتی، کوئی باہر کا شخص آ کے خوب سوال کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ہم بہت سی باتیں سیکھ لیں. کہ انہیں تو منع تھا لیکن یہ کہ کوئی اور سوال کرے تو ہمارا بھی کام بن جائے. تو اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ آتے ہیں اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا احادیث پڑھتے ہوئے کہ یہ بات ذات مینشن کی ہوتی ہے کہ فلاں قبیلے کا سردار آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اور یہ پوچھا، جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے ایسے ایسے سوال کیے، فلاں وفد آیا اور انہوں نے اس طرح کے سوال کیے، ایک اعرابی آیا اور وہ اس نے یہ پوچھا، ایک بدو آیا اس نے یہ پوچھا. تو یہ احادیث میں اس طرح کی باتیں اسی وجہ سے ملتی ہیں کہ لوکل لوگ، مقامی لوگ صرف وہ سیکھتے تھے جو آپ سکھاتے تھے، لیکن باہر کے لوگ جو کبھی کبھی جنہیں چانس ملتا تھا ان کے لیے کچھ گنجائش تھی کہ وہ مزید بھی پوچھ سکیں. لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ باہر کے لوگوں میں سے نہیں تھے، اپنے درمیان کے لوگوں میں سے تھے، اس لیے وہ اپنے لیے پوچھ رہے کہ آپ مجھے بتا دیجئے. یہ ایک اور اچھا انداز ہے کہ میں ایسی بات تو نہیں پوچھتا کہ جو سب کے لیے واجب ہو جائے، لیکن میں اپنے لیے چاہتا ہوں کہ میں کوئی کام کروں. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے ترتیب سے بتاتے چاہتے ہیں. پھر آگے آتا ہے کہ وہ عرض کرتے ہیں کہ اگر میں یہ کام بھی نہ کر سکوں تو پھر میں کیا کروں.
تو آپ نے فرمایا لوگوں کو اپنے شر سے بچائے رکھو. اور شر کیا ہے کہ انسان زبان سے یا عمل سے یا کسی اور چیز سے لوگوں کے اوپر الزام لگائے یا تہمتیں لگائے یا ان کی دل آزاری کرے، ان کی غیبت کرے یا چغلی کرے یا اور اس قسم کی باتیں، یا یہ کہ ہاتھ سے، یا اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایمان کا معیار کیا قرار دیا گیا کہ خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں جس کے ہمسائے اس کے شر سے محفوظ نہ ہوں. تو یہ اسی سلسلے میں یہ بات بھی فرمائی گئی کہ تم اپنے شر سے دوسروں کو باز رکھو، روکے رکھو، ان کو محفوظ رکھو، تو یہ بھی تمہارے لیے بڑی نیکی ہے اگر تم اور کچھ نہیں کر سکتے. فرمایا تیری ذات کے لیے یہ بھی صدقہ شمار ہوگا کہ تم کسی کو تکلیف نہیں دیتے، تم ایک بے ضرر انسان ہو، یہ بھی تمہارے لیے نیکی لکھی جائے. یعنی کچھ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں، اچھا کچھ نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو، اتنا کم از کم ضرور کرو کہ برائی سے رک جاؤ. پھر اسی طرح اگلی حدیث ہے، ابو ذر ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر کسی کے ہر جوڑ پر صبح کو ایک صدقہ واجب ہے. یعنی ہر جوڑ کو، یعنی جتنے بھی جوڑ جوائنٹس ہیں جسم کے اندر ان سب پہ صدقہ واجب ہے. اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے، اب جتنے بھی ہمارے چلنے میں، چیز اٹھانے میں، رکھنے میں، یعنی سارا دن ہم ان چیزوں سے، ان اعضاء سے کام لیتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت کو ہم استعمال کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ان پر کچھ حق بھی ہے کہ ان کی طرف سے کچھ شکر ادا ہو یا ان کی طرف سے کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اچھے جذبات کا اظہار ہو. تو اس پر فرمایا کہ تم کیا کرو، ان کی طرف سے صدقہ کرو. تو ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ لوگوں نے کہا ہمارے پاس اتنا مال تو نہیں کہ ہم ایک ایک جوڑ کا صدقہ دینے بیٹھے، مثلا روپیہ بھی ہر جوڑ کا لگائیں آپ روز کا، تو کہاں بات جاتی ہے. بہرحال 360 جوڑ ہیں جسم میں، اب اگر ہر روز ہر جوڑ کا 1 روپیہ بھی صدقہ نکالنے لگے انسان تو پاسبل ہی نہیں ہے. اور اگر پیسہ بھی کر کے نکالے تو مہینے سال میں بہت کچھ ہو جائے. اب دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں بغیر کسی بہت بڑے خرچ کے استعمال کیے چلے جاتے ہیں. خیر، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے. یعنی اگر تم مال نہیں دے سکتے تو کم از کم تسبیحات کرو، ذکر ہی کرو اللہ کا، وہ تمہارے لیے صدقہ ہے. اور پھر فرمایا نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے کسی کو روکنا بھی صدقہ ہے. اور ان تمام کاموں کے عوض چاشت کی وہ 2 رکعتیں کافی ہو جائیں گی جو انسان پڑھے. کتنا اجر ہے ان 2 رکعتوں کا. چاشت کی نماز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورج کے طلوع ہو جانے کے بعد جب سورج 2 نیزے پر آ جائے اس کے بعد زوال سے پہلے پہلے وہ 2 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ ان کے اندر ہے ان سب سے بہتر ہے. کہ انسان اگر یہ 2 پڑھ لیتا ہے تو گویا اتنا امیر ہو جاتا ہے، گویا وہ ساری دنیا کا مالک ہو گیا. یعنی اسے اتنا غنی کر دیتی ہیں، اس کے دل کے اندر اتنا سکون بھر دیتی ہیں. تجربہ کر کے دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی تو نہیں ہو سکتی. تو فرمایا کہ اگر تسبیح کرنے کا بھی وقت نہیں، ظاہر ہے کہ اگر مثال کے طور پر کسی کا پڑھنے پڑھانے کا ہی کام ہے اور سارا دن وہ اور ہی باتیں کرتا رہتا ہے اور ذکر کے لیے ٹائم نہیں بچتا، تو ایسی صورت میں پھر وہ یہ طریقہ اختیار کرے. یہ سب کچھ دراصل کیا ہے؟ مختلف انسانوں کی مختلف طبیعتیں جو ہیں ان کو مختلف چیزیں عطا کی گئی، بہت سی ویرائٹی دی گئی. یہ لے لو، اچھا یہ تمہارے حالات کے مطابق ٹھیک نہیں، چلو یہ نہیں یہ کر لو، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو ایسا کر لو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کوئی اور کام کر لو. اب دیکھیں کتنا خیرخواہ ہے ہمارا رب ہمارے لیے، کوئی چیز ہمارے لیے نہیں چھوڑی. بالکل یوں بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک ضدی بچہ ہوتا ہے، ایک ماں باپ کا لاڈلا بچہ ہوتا ہے، ماں باپ اس کو بہلاتے ہیں، کبھی ایک چیز دیتے ہیں، کہتے نہیں یہ نہیں لینی، یہ نہیں کھانا، تو اس کہتے ہیں اچھا یہ کھا لو، کہتے یہ بھی نہیں کھانا، اس کہتے اچھا یہ کھا لو، یہ بھی نہیں کھانا. ہاں یعنی کمی نہیں، کچھ نہ کچھ بتایا ہی جا رہا ہے. اسی طرح اگر آپ ان احادیث کو پڑھیں تو بالکل یوں محسوس ہوتا ہے کہ انسان آخر کہاں تک ہٹ دھرمی کرے گا، کہاں تک کہے گا اللہ میں کچھ بھی نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا یہ نہیں کر سکتے یہ کر لو. یعنی کتنی اس کی محبت اور کرم اور رحمت اور فضل ہے ہم پہ کہ ہمیں مختلف چیزیں اور پھر ایک اور بات ہے اس میں کہ انسان کوئی بھی کام اگر ایک طرح کا مسلسل کرتا رہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ تھک جاتا ہے، بور ہونے لگتا ہے.
یا اس سے دل بھر جاتا ہے. نیکی کے ساتھ بھی بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے. نیکی کے کام بھی انسان بعض اوقات کرتے کرتے بعض اوقات اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ جب تک تمہارا دل قرآن پاک پڑھنے پر مائل ہو تو پڑھو، جب اکتا جاؤ تو بند کر دو. اکتاہٹ کے ساتھ اسے نہ پڑھو، بوجھل دل کے ساتھ نہ پڑھو، خوشی خوشی پڑھو. اسی طرح انسان دیکھتا ہے کہ ذکر کی تسبیح کر لی، ٹھیک ہے یہ کر لی، اب سارا دن ذکر تو نہیں کیے جانا، چلیں اٹھ کے ہم 2 نفل پڑھ لیتے ہیں، 2 نفل چاشت بھی ہو گئے. اچھا اب اس کے بعد نکلتے ہیں کسی کام کاج کو، کسی کی مدد کر دیتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی اچھی بات کر دیتے ہیں. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ زندگی بھر انسان کے لیے نیکیوں کا ایک وسیع میدان موجود ہے. جتنا بھی اس میں سے اپنی قسمت اور اپنے کوشش اور اپنے طریقے سے اسے پا لے، یہ اس کے اپنے اوپر ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس سے بھی بہت مزید گہرائی کی چیز حضرت ابو ذر ہی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر میری امت کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے گئے. یعنی میری امت کا بتایا گیا کہ آپ کی امت ایسے ایسے اچھے کام کر رہی ہے یا کرے گی، اور یہ برے کام بھی ہیں. جب اچھے کاموں کو میں نے دیکھا تو ان اچھے کاموں میں جن کی نیکی لکھی گئی تھی اور جن پر امت سے اجر کا وعدہ کیا گیا تھا، وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی تھا. یعنی امت کے عمل جب آپ کو دکھائے گئے اور ان کے اجر، تو ایک ایسے شخص کے لیے بھی نمبر لگے ہوئے تھے، نیکی لکھی ہوئی تھی، جس نے رستہ چلتے ہوئے دیکھا کہ کوئی چھلکا پڑا ہے تو بڑھ کے آگے ہٹا کے ایک طرف کر دیا، کہیں کوئی کانٹا ہے، کوئی ٹھوکر کھانے والی چیز ہے. تو اتنی چھوٹی چھوٹی بات اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کی نوٹس لیتے رہتے ہیں اور اسے قبول فرماتے ہیں اور اس کا اجر اس کے لیے لکھتے رہتے ہیں. نیت یہ ہو کہ انسان کسی بھی دباؤ کے تحت، کسی بھی لالچ کے بغیر سیدھا سیدھا کام کرتا چلا جائے کہ اس میں اور کچھ نہیں تو میرے رب کی رضا ہے اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی پریزنس کا احساس انسان کے دل کے ساتھ لگا رہے اور اس کے اندر بجتا رہے، اسے احساس دلاتا رہے. اور برے اعمال میں وہ تھوک بھی پایا جو مسجد میں کسی نے پھینکا اور مٹی سے ڈھانپا نہ گیا. یعنی برے اعمال میں یہ عمل بھی برا ہے کہ انسان کیا کرے، رستہ چلتے ہوئے تھوک دے، یا اور خاص طور پر کسی عبادت والی جگہ پہ تھوک دے اور اس کو پھر ڈھانپا بھی نہ جائے. یعنی اسے اگر ایسی کوئی مجبوری پیش آ گئی اور اس نے پھینک ہی دیا تو اس کو چھپایا نہیں، ڈھانکا نہیں. اب یہ ضروری نہیں کہ یہ تھوک جو ہے وہ نیچے ہی پھینکا گیا، اگر کسی ایسے کپڑے یا کسی ایسے ٹشو یا کسی بھی چیز میں اور اس کو انسان ایسے مسجد میں پھینک دیتا ہے یا کسی عبادت کی جگہ پر، تو یہ بھی ایک نہایت ناپسندیدہ فعل ہے. لیکن آپ نے حج اور ایسے بڑے اجتماعات کے مواقع پر دیکھا ہوگا کہ لوگ مسجد الحرام کی بھی وہ عزت اور احترام نہیں کرتے. اور یہ کس چیز کی وجہ سے ہے؟ مسلمان امت میں علم کی کمی کی وجہ سے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن اگر پتہ ہوں اور دل کے اندر جذبہ موجود ہو تو انسان یہ تو کر سکتا ہے کہ اس گندگی کو اپنے بیگ کے اندر ڈالے، لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ کسی ایسی جگہ پر پھینکے جسے دیکھ کر دوسرے کو اذیت ہو یا تکلیف ہو. حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مال والے ہی بہت ثواب لے گئے. وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں. جس کام میں ہم پیچھے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ضرورت سے زائد مالوں کا صدقہ بھی دیتے ہیں اور ہم نہیں دے سکتے. تو آپ نے فرمایا، اللہ نے تمہارے لیے وہ چیزیں نہیں بنائی جن کا تم صدقہ کرو، بس بے شک ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، ہر الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اور نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور تمہارا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا صدقہ ہے. عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی اپنی خواہش پوری کرتا ہے، کیا اس میں بھی اجر ہے؟ تو فرمایا، بتاؤ، اگر اپنی خواہش حرام جگہ پوری کرو تو کیا اس پر گناہ نہیں؟ یعنی ایک انسان اگر حرام کام کو چھوڑ کر حلال چیز کی طرف آتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. بس ایسے ہی جب اس خواہش کو حلال جگہ پورا کرو تو اس کے لیے اجر ہے. یہ مسلم کی روایت ہے، اگلی بھی مسلم ہی کی روایت ہے. ابو ذر ہی سے روایت ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی نیکی کے کام کو معمولی سمجھ کر مت چھوڑو، خواہ وہ اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ہی کیوں نہ ملنا ہو. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل سلام من الناس علیہ صدقہ
کل یوم تطلع فیہ الشمس تعدل بین الاثنین صدقۃ وتعین الرجل فی دابتہ فتحملہ علیہا او ترفع له علیہا متاعہ صدقہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے ہر جوڑ پر ہر دن جس میں سورج نکلتا ہے صدقہ ہے، تیرا دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا صدقہ ہے، تیرا کسی آدمی کی سواری کے بارے میں امداد کرنا کہ وہ اس آدمی کو سواری پر سوار کر دے یا اس سواری پر اس کا سامان اٹھا کر رکھ دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ دو لوگوں کے درمیان انصاف کی بات کہنا صدقہ ہے، یعنی دو لوگ کوئی جھگڑ رہے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں دیکھیں بھی یہ ہمارے درمیان یہ جھگڑا، آپ بتائیں کہ ہم میں سے کس کی بات درست ہے۔ تو انسان کے دو رویے ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ جو مرضی کرو میرا سر نہ کھاؤ اور مجھے مت ستاؤ، اور دوسرا یہ کہ انسان تھوڑی سی کسی کی بات سن لے اور سننے کے بعد ان کے درمیان حق بات کہہ کر اس جھگڑے کو صاف کر دے، تو یہ بھی اس کے لیے دراصل صدقہ ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ کسی کی سواری کے لیے اس کی مدد کرنا، کسی کو اپنی سواری پر بٹھا لینا، یا یہ کہ اسے اس کی اپنی سواری پر سوار ہونے میں مدد دینا بھی صدقہ ہے۔ بعض اوقات دیکھیں آپ گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو ایسے میں اگر سارے لوگ نکلتے چلے جائیں کہ ان کو کوئی اس سے کنسرن نہیں، تو یہ اسلامی اخلاق کے منافی ہے بات نہیں۔ اس کو اس پہ سوار کرنا یا اس کے روانگی کا بندوبست کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور پھر فرمایا ہر اچھی بات کہنا صدقہ ہے، اور ہر قدم جو تو نماز کی طرف اٹھائے وہ بھی صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور مسلم نے اس حدیث کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت کیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم میں سے ہر انسان کو 360 جوڑوں پر پیدا کیا گیا، بس جو شخص اللہ کی بڑائی بیان کرے اور اللہ کی حمد کرے اور لا الہ الا اللہ پڑھے، اللہ کی تسبیح پڑھے، اللہ سے استغفار کرے، لوگوں کے راستے سے کسی پتھر کو ہٹا دے یا کسی کانٹے کو، کسی ہڈی کو لوگوں کے راستے سے ہٹا دے، یا نیکی کا حکم کرے یا برائی سے روکے، 360 کی تعداد میں یہ نیکیاں کر لے، تو وہ اس دن میں زمین پر اس حالت میں چلے گا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے دور کیے ہوئے ہوگا، یعنی گویا وہ اپنے جسم کا ایک حق جو ہے وہ ادا کر چکا ہوگا۔ اسی لیے یہ بڑا جامع فکرہ ہے جو پچھلی حدیث میں آپ نے پڑھا کہ کسی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کی بات کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی انسان کے جسم کا صدقہ ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے ہے، روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له فی الجنة نزلا كلما غدا او راح، متفق علیہ۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کو یا شام کو مسجد کی طرف عبادت کے لیے چل کر آئے، تو جب بھی صبح یا شام مسجد کی طرف چل کر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتے ہیں کہ جب وہ وہاں پہنچے گا تو اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ اب اس میں ہو سکتا ہے کہ خواتین کے ذہن میں یہ خیال جائے کہ ہم تو مسجد جاتے نہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم تو روز محروم رہتے ہیں۔ نہیں، عورت کے لیے مسجد اس کی، جیسے کہ آپ ایک اور حدیث میں پڑھ چکے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا۔ تو خواتین کی مسجد کیا ہے؟ مسجد کا لفظی معنی ہے سجدے کی جگہ۔ تو خواتین گھر میں جس جگہ پر نماز ادا کرتی ہیں اور وہاں اس کے لیے وہ پہنچتی ہیں، کوشش کرتی ہیں، ضروری نہیں کہ انسان ایک ہی جگہ مقرر کر لے، جہاں بھی اپنا مصلی اٹھا کے بچھاتا ہے انسان وہی اس کے لیے مسجد بن جاتا ہے۔ تو اس کام کے لیے کہ جب انسان نیت کرتا ہے اور نیت کرنے کے بعد وضو کرتا ہے اور وضو کے بعد وہ اپنی جگہ پر پہنچتا ہے، تو جتنے قدم بھی اور جتنی بھی کوشش کر کے وہ وہاں پہنچتا ہے وہ سارے کا سارا وقت اس کے لیے عبادت لکھا جاتا ہے۔ اگلی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمان عورتوں، کوئی عورت اپنی ہمسائی عورت کے کسی ہدیے کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ وہ ہدیہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، لیکن انسان اگر خود استعمال کر رہا ہے اور اپنے ساتھ والے گھر میں یا اپنے ہمسائے یا دوست کو بھجوا دیتا ہے تو وصول کرنے والے کو اسے مائنڈ نہیں کرنا چاہیے، برا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی دراصل اس کی طرف سے ایک نیکی ہے، کیونکہ اگر کسی انسان کی حیثیت ہی اتنی ہے کہ وہ اتنا دے سکے تو اتنا بھی خوشی سے اس سے قبول کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 60 یا 70 سے کچھ اوپر حصے ہیں، کچھ شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل شعبہ، سب سے افضل حصہ صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور ان میں سب سے کم تر شعبہ تکلیف دہ چیز کو رستے سے ہٹانا ہے، اور شرم و حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حالات میں کہ ایک آدمی ایک رستے پر چلا جا رہا تھا، اسے شدت کی پیاس لگی تو اس نے ایک کنواں پایا، پھر وہ کنویں میں اترا اور پانی پیا، پھر نکلا تو ایک کتا اپنی زبان نکالے پیاس کے مارے کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ بس آدمی نے دل میں کہا کہ یہ کتا پیاس کی وجہ سے اس حالت کو پہنچ گیا جو مجھے پہنچی تھی، یعنی جس طرح میں خود پیاسا تھا اسی طرح یہ پیاسا ہے۔ بس یہ شخص کنویں میں اترا اور اس نے اپنے موزے میں پانی بھرا، پھر اس کو اپنے منہ سے تھاما، یعنی کیونکہ خود تو نیچے اتر کے پی کے واپس آ چکا تھا، لیکن کتے کے لیے لانا تھا تو پہلے موزے سے پانی بھرا اور پھر اس موزے کو منہ سے پکڑ لیا، کیونکہ اور کس طرح وہ اس کو لے کے اوپر چڑھتا، کیونکہ جب واپس چڑھتا تو وہ گر جاتا اگر اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوتا۔ یعنی تکلیف کے ساتھ ظاہر ہے کہ پاؤں کی جوتی یا موزہ جو ہے وہ منہ میں لے کے اوپر چڑھنا یا ویسے بھی منہ کو لگانا ایک بڑی تکلیف دہ حالت ہے، لیکن اس نے ایک جانور کے لیے یہ تکلیف برداشت کی، حتیٰ کہ کنویں کی منڈیر پر چڑھ آیا، بس کتے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کی قدر فرمائی اور اسے بخش دیا۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارے لیے جانوروں کی دیکھ بھال میں بھی اجر ہے کہ ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کو لک آفٹر کرتے ہیں، انہیں کھلاتے ہیں پلاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہر تر جگر رکھنے والے جاندار کی خدمت میں اجر ہے، کہ انسان کسی مخلوق کے ساتھ بھی بھلائی کرتا ہے تو اس پر بھی وہ ثواب پاتا ہے۔ اور بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کی قدر فرمائی اور اس کو بخش دیا اور اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔ اور بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں کہ ایک کتا ایک کنویں کے ارد گرد گھوم رہا تھا اور قریب تھا کہ پیاس اس کو ہلاک کر دے، اچانک اسے بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت نے دیکھا، بس اس نے اپنا موزہ اتارا اور اس کے لیے پانی کھینچا اور اسے پلا دیا، تو اس عورت کو اس عمل پر بخش دیا گیا۔ ہمارے ہاں جہاں ایسی احادیث بہت سی نیکی کا کام کرنے کا سبب بنتی ہیں اور انسان کے اندر ایک حرص پیدا کرتی ہیں کہ کوئی بھی نیکی کا وقت یا مہلت یا لمحہ ضائع نہ جائے، وہاں عام طور پر دیکھا گیا کہ ایسی احادیث کو غلط معنی میں بھی لیا جاتا ہے، اور وہ اس طرح کہ انسان سوچتا ہے کہ پھر نماز کی بھی ضرورت نہیں، پھر روزوں کی بھی ضرورت نہیں، پھر صدقہ زکوٰۃ کی بھی ضرورت نہیں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی توفیق دے کہ ہم بھی کوئی ایسا کام کر لیں اور ہماری بھی بخشش ہو جائے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کسی بھی ایسے کام میں کہ جہاں اسے اپنی کامیابی اور ناکامی کا پورا اسے کنسرن ہوتا ہے اور اسے یقین سے کامیابی چاہیے ہوتی ہے، وہاں وہ چانسز پہ نہیں جیتا۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ آپ اپنے کسی بھی امتحان کو پاس کرنا چاہتے ہیں یا ماضی میں کبھی کرنا چاہتے تھے، تو کیا آپ نے کبھی اس لیے کورس نہیں پڑھا کہ میں کتاب کھولوں گا اور بائی چانس کوئی چیز پڑھ لوں گا اور شاید وہی امتحان میں آ جائے اور میں شاید اسی کی وجہ سے پاس ہو جاؤں؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اور خاص طور پر ایسے امتحان کہ جس کے بعد آپ کی زندگی موت کا مسئلہ ہو، یا مثال کے طور پر انسان اگر سیریس بیمار ہو اور وہ علاج کے لیے نہ جائے اور گھر میں مختلف چیزیں پڑی ہوئی ٹرائی کرتا رہے کہ شاید اسی میں میری شفا اور ہو سکتا ہے کہ اس سے مجھے بڑا فائدہ ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ اس کام سے میں بالکل صحت مند ہو جاؤں، تو ایسا کرنا، چانسز پر رہنا اور چانسز کو لینے کے لیے غلط چیزوں کو ٹرائی کرنا جو ہے وہ انسان اپنے آپ کو نقصان ہی پہنچاتا ہے ایسا کر کے۔ لہذا دین کے معاملے میں اور خاص طور پر آخرت کے معاملے میں، آخرت کا معاملہ چونکہ ایک بہت سینسٹیو معاملہ ہے، انسان کی کامیابی اور ناکامی مستقل کامیابی اور ناکامی ہے اور بہت بڑی کامیابی یا ناکامی ہے، تو ایسی شکل میں انسان صرف چانس کے سہارے پر نہ جیے کہ شاید ہم بھی کوئی بہت اچھا کام کر لیں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں موقع ملے اور ہم کہیں ہائے بہت مشکل ہے ہم نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے کہ موقع ملے اور ہماری نیت دنیا کی شہرت حاصل کرنا ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ موقع ملے اور اس سے پہلے کہ ہم اس کام کو کر سکیں وہ ہم پورا ہی نہ کر سکیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا تو مانگنی چاہیے کہ وہ ہم سے نیکی کا کام لے لے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ جو انسان پہلے نیکی کر رہا ہے وہ بھی اس امید پہ چھوڑ دے کہ چانس پہ ہم آگے پہنچ جائیں گے۔
پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں ایک آدمی کو ایک درخت کی وجہ سے جو مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا اور اس نے رستے سے کاٹ دیا تھا، جنت میں چلتے پھرتے دیکھا۔ جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے یا خواب کی حالت میں، یہاں اس کی وضاحت نہیں ہے، کہ ایک شخص جو تھا وہ جنت میں گھوم رہا تھا۔ جب پوچھا گیا کہ اس کو جنت کیسے ملی تو بتایا گیا کہ اس نے ایک درخت ایسا کاٹا تھا جس سے لوگوں کی آمد و رفت میں دقت تھی یا تکلیف تھی۔ لیکن ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں، لیکن اگر کسی شہر میں نکل کر ہر گلی کے کنارے پر اور خود ہر گلی کے اندر جتنی غلاظت اور جتنا کوڑا کرکٹ اور جتنی خرابی، حالانکہ ہم اسے خود بھی دور کر سکتے ہیں، لیکن ہر شخص اپنے گھر کا کوڑا صاف کر کے گلی میں پھینک دیتا ہے یا سب کچھ اپنی نالیوں میں بہا دیتا ہے، چاہے باہر کی ساری سڑک کے گٹر بند ہو جائیں اور سڑک توڑنی پڑ جائے یا کچھ اور ہو جائے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، یا ایسی ایسی غلاظتیں کہ جسے دیکھ کر کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی۔ یہ کیوں ہے اور کس لیے ہے؟ اس لیے کہ مسلمان امت ان اخلاقیات سے گزری ہی نہیں اور اس کو پتا ہی نہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی کو یہ پتا ہو کہ کسی شخص کو اذیت سے بچانا کتنی بڑی نیکی ہے، اور اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہمارے ہاں عبادت کی غرض سے لاؤڈ سپیکر کا اتنا غلط استعمال کیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی جو ہے نیندیں بھی حرام ہو جاتی ہیں، اور دوسرے کام، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص پڑھ رہا ہے بیٹھ کے تو اس کے لیے وہ پڑھنا فرض ہے، اور خطبہ ہے یا کوئی اور کام ہے تو وہ مسجد کے اندر ہی ہونا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اسے نیکی سمجھ کر اور زبردستی دوسروں کو سنوانے کی جب کوشش کی جائے تو اسلام میں یہ نیکی شمار نہیں ہوتی بلکہ اذیت شمار ہوتی ہے۔ تو دوسروں کو اذیت سے محفوظ رکھنا اور اذیت سے بچانا جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے اور اس کا اہتمام کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ شخص جنت میں کیوں پہنچا؟ صرف ایک اذیت دور کر کے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کا ایک ایسے درخت کی ٹہنی کے پاس سے گزر ہوا جو رستے کے درمیان پڑی ہوئی تھی، تو اس نے کہا، خدا کی قسم میں اس ٹہنی کو مسلمانوں سے ہٹا دوں گا تاکہ یہ انہیں تکلیف نہ دے، لہٰذا اس نے وہ ٹہنی کاٹ دی جو رستے میں آتی۔ اب دیکھیں ہمارے یہاں بہت سی گاڑیاں آتی جاتی ہیں، لیکن رستے میں ایسے درخت خاص طور پہ جب اندھیری وغیرہ چلتی ہے اور ٹوٹ کے گرتے ہیں تو سب انتظار میں گزرتے جاتے ہیں کہ کل آئیں گے وہ جھاڑو لگانے والے یا کوئی اور محکمے والے کہ جو اس کو ہٹائیں گے، حالانکہ وہ ایک معمولی کام بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ وہ کیسے مسلمان تھے کہ جن کی آنکھیں اور جن کے ہاتھ اور یہ سب کچھ برائیوں کو کتنا محسوس کرتے تھے، اور برائی صرف انسانوں کی برائی نہیں بلکہ ایسی برائی کہ جو انسانوں کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے، اس کو مسلمانوں سے دور کرنا جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا اخلاق ہے اور نیکی ہے۔ تو لہٰذا اس نے کہا کہ میں تو اسے ضرور دور کر دوں گا۔ تو جب اس نے وہ ٹہنی کاٹ دی اور وہ رستہ صاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو اتنا قبول اور پسند کیا کہ اسے اس کے بدلے میں جنت میں داخل فرمایا۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی ایک راستے پر چلا جا رہا تھا، اس نے راستے پر ایک کانٹے دار ٹہنی پائی تو اسے راستے سے ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی قدر فرمائی اور اسے بخش دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے سنت کے مطابق، پھر جمعے کی نماز کو آئے اور خطبے کی طرف کان لگائے سنے اور خاموش رہے تو اس کے گزشتہ اور اس جمعے کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بلکہ 3 دن اور زائد کے بھی اس سے بھی زیادہ، یعنی 3 دن ایکسٹرا بھی۔ اور جو کنکریوں سے کھیلا تو اس نے لغو حرکت کی، یعنی اپنے اجر میں کمی کی۔ کنکریوں سے کھیلنے سے مراد یہاں کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں تو مسجدیں ایسی نہیں کہ جہاں نیچے کنکریاں بچھائی گئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی کا کوئی پکا فرش نہیں تھا، کچی زمین تھی، اور اس پر زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ کنکریاں بچھائی ہوئی تھیں تاکہ کیچڑ اور ایسی چیزیں بارش کے پڑنے کی وجہ سے تکلیف نہ دیں۔ تو جب لوگ بیٹھتے تھے تو کنکریوں پر ہی بیٹھتے تھے، لیکن خشوع و خضوع اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبہ سننے اور توجہ کا عالم یہ ہوتا تھا، پیچھے سے پرندے آ کے سروں پہ بیٹھ جاتے تھے اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے کنکریوں پہ بیٹھ کے، اور ہم بہترین قالینوں پر بیٹھ کے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں، یا مسجد نبوی میں اگر آپ کے جانے کا اتفاق ہوا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا بے حرمتی ہوتی ہے، کیونکہ فضول باتیں کرنا اور ادھر ادھر دھیان کرنا اور اللہ تعالیٰ کے حضور توجہ نہ کرنا اور خشوع و خضوع اختیار نہ کرنا، یہ سب بے احترامی کی باتیں ہیں۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد میں آتا ہے اور خطبہ سنتا ہے اور خطبہ سننے کے ساتھ ساتھ وہ کنکریوں سے بھی کھیلتا رہتا ہے مسجد کے نیچے،
تو ایسا کرنے والا لغو کام کرتا ہے اور وہ اصل میں اپنے اجر میں کمی کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرے اور اپنا چہرہ دھوئے تو اس کے چہرے سے پانی کے استعمال کے ساتھ وہ تمام گناہ نکل جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے کیے تھے، یا یوں فرمایا کہ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ انسان گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. پس جب اپنے دونوں ہاتھ دھوئے تو اس کے دونوں ہاتھوں سے پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ ہر وہ گناہ نکل جاتا ہے جو اس نے ہاتھوں سے کیا ہو، یا وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ، یا فرمایا کہ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ ہر وہ گناہ نکل جاتا ہے جو اس کے پاؤں نے کیا تھا، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. ایسی احادیث جب ہم پڑھتے ہیں یا بعض لوگ پڑھتے ہیں تو وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ چونکہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، چونکہ میں وضو کرتا ہوں، ایک حدیث میں آیا ہے کہ وضو کرنے کے ساتھ جو پانی جسم سے گزرتا ہے یا آخری قطرہ تو سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو بہتر ہے ہر نماز کے بعد پھر نئے سرے سے انسان ہاتھوں سے ظلم و ستم کے کام لے اور غلط کام پاؤں سے لے یا نگاہوں سے لے. یہ اس کا مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کے نہیں، بلکہ انسان ہونے کے ناطے انسان سے جو کمی بیشی ہو جاتی ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، نادانی سے، غفلت سے، لا علمی سے، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. یہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو چیز جان بوجھ کے ہٹ درمی اور ڈھٹائی سے کی جائے اور پھر اس امید پہ کی جائے کہ ابھی وضو کرنے جاؤں گا تو دھل جائے گی، تو وہ انسان سوچے کہ وہ کس کے ساتھ ایسے معاملہ کر رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور جمعہ تک اور رمضان دوسرے رمضان تک درمیان کے تمام گناہوں کو مٹا دینے والا ہے، جبکہ انسان بڑے گناہوں سے اجتناب کرے. یہ حدیث اس پہلی کی بھی وضاحت کرتی ہے کہ یہ جتنی نیکیوں کے مختلف درجے اور طریقے بتائے اور جب ان پر بخشش کا وعدہ فرمایا تو یہ ان گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے غلطیاں، خطائیں، گناہ ہوتے ہیں، بڑے نہیں ہوتے. اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسے عمل کی رہنمائی نہ کروں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتے ہیں اور درجات کو بلند فرماتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور فرمائیے. فرمایا، تکلیف کے باوجود مکمل وضو کرنا. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ امام نووی نے کیسی زبردست سلیکشن کی ہے کہ پہلے ان اعمال کو گنوایا جو انسانی معاملات سے تعلق رکھتے ہیں، اخلاق سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر اس بات سے ڈر پیدا ہوتا ہے یا احتمال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ اگر سمجھے کہ نیکی صرف یہ ہے تو کہیں وہ عبادات سے غافل نہ ہو جائے، کہیں وہ فرائض سے غافل نہ ہو جائے کہ اگر چھوٹے چھوٹے کاموں پہ بخشش ہو جائے گی تو فرض کس لیے ادا کریں. نہیں، یہاں پر فوراً ہی اب وہ عبادات کی نیکیوں کو گنوانے لگتے ہیں. تو یہاں فرمایا کہ 5 نمازوں کے درمیان جو خطائیں ہوتی ہیں وہ نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتی ہیں، جمعہ سے جمعہ تک یعنی ہفتے سے ہفتے تک جو گناہ ہوتے ہیں وہ اگلے جمعے کو معاف ہو جاتے ہیں، رمضان سے رمضان تک کے گناہ اگلے رمضان میں معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بشرط یہ کہ اذا اجتنبت الکبائر، جب انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے، بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرے. اور جیسا کہ بڑے گناہوں کے بارے میں آپ تفصیلات جانتے ہی ہیں کہ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، اس کے بعد والدین کی نافرمانی کرنا، جادو کرنا، یتیم کا مال ناحق کھانا، اور مسلمان کو گالی دینا، اس کو قتل کرنا، اور اسی قسم کی اور چیزیں بھی جن کی مختلف جگہوں پر تفصیلات ملتی ہیں. اگر انسان ان سے بچتا ہے تو چھوٹی موٹی خطائیں جو ہیں ان کو دھونے کا ذریعہ ہے یہ ساری عبادات. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تکلیف کے باوجود کامل وضو کرنا، کیونکہ وضو ایک مشکل کام ہے، جو وضو ہو جاتا ہے تو نماز انسان خود ہی پڑھ لیتا ہے. اس لیے فرمایا کہ وہ شخص جو وضو کرتا ہے تکلیف کے باوجود تو وہ اسے نیکی میں پہنچانے کا سبب بنتا ہے، اور مساجد کی طرف زیادہ قدم اٹھانا یعنی دور سے چل کے آنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار کرنا یعنی غافل نہ ہو جانا، بس یہ اجر و ثواب میں سرحد کی حفاظت کی طرح ہے. اگلی حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح اور عصر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھی وہ جنت میں داخل ہو گیا. یہاں اس حدیث سے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، لیکن ایک اور حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ نمازیں پڑھتا ہے اور کچھ نہیں پڑھتا وہ دوسری کو بھی ضائع کر دیتا ہے، پڑھی ہوئی کو بھی ضائع کر دیتا ہے. اصل میں
دین کو سمجھنے کے لیے دین کے پورے نظام پر نظر رکھنا ضروری ہے، تمام چیزوں پر. یہ نہیں کہ کوئی ایک حدیث پڑھی یا ایک چیز پڑھی اور کہا کہ بس یہی حرف آخر ہے اور اس کے علاوہ میں کسی بات کو نہیں مانتا. تو وہ اس حدیث کا یہ مطلب تو بنتا ہے کہ جو شخص ان چیزوں میں پابندی کرتا ہے، اور خاص طور پر آپ دیکھیں فجر کی نماز، عصر کی نماز بھی پڑھی جاتی لیکن فجر کی نماز جو ہے ایک مشکل کام ہوتا ہے، تو اس کے وقت پر پڑھنا کی پابندی کرنا جو ہے وہ انسان کے لیے جنت میں داخلے کا سبب ہے. اور عصر کے وقت بھی انسان اگر دوپہر کو سونے کا عادی ہو تو عموماً عصر لیٹ ہو جاتی ہے، یا پھر یہ کہ قضا بھی ہو جاتی ہے، اور یا یہ کہ انسان کہیں ادھر ادھر سیر و تفریح کے لیے نکل جاتا ہے، یا شاپنگ کے لیے نکل جاتا ہے، یا گیسٹ آ جاتے ہیں، یا وہ خود کہیں وزٹ کرنے چلا جاتا ہے. تو عصر کا وقت بھی ایسا وقت ہوتا ہے جو انسان کو غافل کرنے والا ہوتا ہے. حالانکہ یہ دونوں نمازیں آپ دیکھیں بڑی چھوٹی ہیں، دونوں میں 4 رکعتیں ہیں، لیکن خاص طور پر ان کا ذکر فرمایا کہ جو ان کی پابندی کرے گا. آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں جب نمازوں کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حفاظت کرو ساری نمازوں کی، خاص طور پر نماز وسطی کی، درمیانی نماز کی، یعنی عصر کی نماز کی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عصر کی نماز جو ہے اس کا ثواب زیادہ ہے دوسری نمازوں سے، اس لیے کہا جا رہا ہے اس کی حفاظت کرو. اس لیے فرمایا کہ اس وقت انسان قضا کرنے کے موڈ میں زیادہ ہوتا ہے، اس لیے جو کام زیادہ مشکل سے کیا جائے اس کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی طرف توجہ دلانا بھی اسی لیے اہم سمجھا گیا. ایک اور بڑی خوبصورت حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مومن بندہ بیمار ہو جائے یا سفر پر جائے تو اس کے لیے اتنے ہی اعمال کا ثواب لکھا جاتا ہے جو یہ گھر پر تندرست رہنے کی حالت میں کیا کرتا تھا. یعنی ایک شخص ایک کام کا عادی ہے، مثلاً آپ کوئی ذکر کرتے ہیں، کوئی چیز پڑھتے ہیں، کوئی ایک خاص قسم کی کسی کی خدمت کرتے ہیں، کچھ بھی آپ کام کرتے ہیں، لیکن آپ بیمار ہو گئے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، آپ سے چھوٹ جاتا ہے، وہ کام میں پابندی نہیں رہتی. یا یہ کہ اگر آپ سفر پہ چلے گئے تو وہ کام حتیٰ کہ نمازیں بھی عادی ہو جاتی ہیں. تو ایسی صورت میں انسان سوچتا اچھا یہ بڑا لمبا سفر ہو گیا اور میری تو ساری روٹین خراب ہو گئی اور میں نے تو ایسے ایسے کام کرنے تھے. اللہ تعالیٰ اسے تسلی دیتے ہیں کہ نہیں، یہ تم جان بوجھ کے ایسا نہیں کر رہے، بلکہ ایک مجبوری کی وجہ سے اگر تمہارے کسی ایسے عمل میں بریک آ گئی ہے جو بہت پابندی سے تم کرتے تھے تو اس بریک کے دنوں میں بھی تم پر وہ اجر لکھا چلا جاتا رہے گا جو تم عام دنوں میں کام کرتے رہے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے بخیل نہیں ہے نعوذ باللہ کہ چھوٹی سی اگر کسی سے کسی وجہ سے کمی کوتاہی ہو گئی تو کہیں کہ نہیں آج تو اس کی یہاں پر ایبسنٹ ہی لگے گی کیونکہ آج یہ بیماری کی وجہ سے حاضر نہیں ہوا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیک کام صدقہ ہے، کل معروف صدقۃ. دعا کر لیجیے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. لا إله إلا الله وأنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.